الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کے اندر تسی اور میں اسی سارے حاضر ہوئے ہیں. اج دی رات بڑیاں برکتاں والی رات ہے, بڑیاں رحمتاں والی رات ہے. آقا علیہ السلام نے غلاموں اور خوش نصیبی ہے ساڈی کہ اسی اس محفل دے اندر بیٹھ کے تاجدار کائنات کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں. حضور دے غلاموں یہ عام رات نہیں ہے, 27ویں رجب المرجب دی رات. یہ وہ مقدس رات ہے جس رات کے صدقے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے اس امت واسطے یعنی تواڈے اور میرے واسطے بڑے انعام و اکرام کا اعلان فرمایا. اور تواڈے تے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرش برین دے اوتے بلا کے ملاقات بھی فرمائی ہے اور امت کی بخشش کا وعدہ بھی فرمایا. آقا علیہ السلام نے غلاموں اس قصہ معراج نو خالق کی کائنات نے اپنی بے عیب تے لاریب کتاب قرآن پاک 15ویں سپارے دے آغاز کے اندر بیان فرمایا. فرمایا سبحان الذی پاک ہی او ذات, سبحان الذی پاک ہی او ذات, یہ ذات جس نے سیر کرائی, اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے نو, لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, رات دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. آقا علیہ السلام نے غلاموں ایک معراج اگر اس کو میرے دل دے اندر تے میری گل سمجھ آندی ہے. رات دے کچھ حصے دے اندر خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے فرمایا رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کرے. حالانکہ اس وقت جڑے لوگ آندے جاندے سن ایک مہینے دی راہ سی, یعنی مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تک اگر آ جانا ہویا تے ایک مہینے دا سفر ہوندا سی. شروع دے اندر خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے سبحان اللہ کے واسطے ارشاد فرمایا کہ کتنے سارے 1400 سال بعد کوئی بندہ اختلاف نہ کرے کہ کس طرح ممکن تھی کہ رات کے تھوڑے وقت کے اندر, رات کے کم وقت کے اندر ایک ایسے ممکن ہو گیا کہ ایک مہینے کا سفر رات دے کچھ حصے دے اندر ہو گیا. اس واسطے رب نے قرآن دے اندر لفظ سبحان دی ارشاد فرمایا, فرمایا ہر ایسا تو پاک ہے او ذات جس نے اپنے مقرب بندے نو یعنی تواڈے تے میرے نبی نو سیر کرائی.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں میرے نبی بیت المقدس تو پھر آسمانہ دی طرف روانہ ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں پھر میرے نبی پہلے آسمان تے پھر دوسرے آسمان تے پھر تیسرے آسمان تے پھر چوتھے آسمان دے اتے پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے تشریف لے گئے. حالانکہ یاد رکھو سدرۃ المنتہا جڑی ہے نا وہ انتہا ہے. اللہ دے کچھ فرشتے نے جنہاں دی حد سدرۃ المنتہا ہے اس تو اگے نہیں جا سکتے. اگے جان تے جل کے راہ ہو جا. جبرائیل نے آکھیا سی نا یا رسول اللہ میری یہی انتہا ہے میں اس تو اگے ہرگز نہیں جا سکتا. تے کچھ فرشتے نے جڑے اُتے رہندے نے سدرۃ المنتہا تو او تھلے کدی نہیں. کچھ انج دے بھی فرشتے نے جڑے اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے قریب رہندے نے سدرۃ المنتہا تو اُتا رہندے لیکن وہ تھلے کدی نہیں آئے اور نہ تھلو کوئی اُتا گیا اور نہ اترو کوئی تھلے آئے. لیکن معراج دی رات کچھ اور ہی مقامات سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کہ معراج ایک عشق والی کہانی. ساڈا دنیا دے اندر رولا ہی نہیں مکیا, ساڈیاں لڑائیاں ہی نہیں مکیاں. کسی نے آکھیا حضور نور نے, کسی نے آکھیا بشر نے, کسی نے آکھیا تواڈے کول کی دلیل ہے, انہیں آکھیا تواڈے کول دلیل ہے, پھر بعد وچ آکھیا تسی کافر ہو, انہیں آکھیا تسی کافر ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں یہ تے جھگڑا ہی نہیں, یہ تے جھگڑا ہی حل ہو گیا. فرشتے نور نے, تھلے والے بھی نور نے اور اتھا والے بھی نور نے, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو. حضور پہلے آسمان میں بھی تشریف لے گئے, دوسرے میں بھی لے گئے, تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا تو اتنے چلے گئے. تھلے بیٹھے رہ گئے کہ اگر ساڈے ورگے ہوندے تے پھر اتے ہی انتہا ہو جانی سی. اگر ساڈے جیسے ہوندے تے پھر اتے ہی انتہا ہو جانی سی سدرۃ المنتہا دے اوتے. کون کہندے نے نوری فرشتے کہہ رہے نے اور اتھا والے کہتے ہیں کہ اگر ساڈے جیسے ہوندے تے پھر تھلو نہ ہوندے, پھر تھلو آ کے اتر گئے, پھر اگر اتر آ بھی گئے نے تے پھر ساڈے جیسے تے تھلے گئے ہی نہیں. ساڈے جیسے تے کدی گئے نہیں یہ تھلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں فالحاظہ حضور دی صفات کسی دے سمجھ دے اندر آن والیاں نہیں ہے. حضور ظاہری طور دے اوتے بشریت دا پردہ پا کے ہے. جناب حضرت عبداللہ دے بیٹے نے کہ بشریت حضور دی قرآن وچ ثابت ہے, نورانیت حضور دی حدیث مبارکہ وچ ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں لیکن اسی فرقے پرستی دے اندر آ کے کسی نے بشریت دا انکار کیتے, انہیں قرآن دا انکار کیتے, اور جنہیں نورانیت دا انکار کیتے انہیں حدیث مبارکہ دا انکار کیتے. اسی کدی سمجھے نہیں ہے, نہ قرآن سمجھے نہ حدیث مبارکہ سمجھے. کچھ فرشتیاں کلوں جنہوں نے معراج دی رات کیا کرنے والے کہنے رہ گئے کہ اگر ساڈے جیسے ہوندے تے اتال نہ جاندے, اتال آندے رہ گئے کہ اگر ساڈے جیسے ہوندے تے پھر تھلے نہ جاندے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر میرے نبی دی محبت ویکھو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ویکھو اپنی امت دے. دنیا دے اندر رہندے ہویا سانو کوئی عہدیدار مل جاوے یا کسی وزیر مشیر دے نال ساڈی ملاقات ہو جاوے, اسی جدوں جانے ہیں نا ملاقات کرنے ہیں صرف سانو اپنا آپ ہی یاد رہنا, اس سے ماں سوا سانو کچھ یاد نہیں رہنا. جنی دیر بیٹھک کرنی اپنے متعلق گفتگو کرنی, دوسرے نے کوئی کام بھی آکھیا ہوئے تو وہی سانو بھول جان. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے حضور دے غلاموں جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالی دے نال ملاقات کی تھی, حضور اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت کے اندر پیش ہوئے, حاضر ہوئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عزیز زبان آقا دے اوتے جو گل بات تھی, جو ترانے سن او کے سن, یہی ترانے سن ربی غفر لی امتی, اے باری
باری تعالی میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، باری تعالی میری امت میرے حوالے کر، قیامت کے دن جتنا میں چاہوں اپنی امت دا فیصلہ۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے حضور دے غلاموں، ایسی تاجدار کائنات دی وفا اپنی امت دے، میرے نبی دی اپنی امت دے نال وفا سی، اسی اس وفا دا کدی مل بھی نہیں پائی، اسی کدی سوچیا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کتابوں اٹھا کے ویکھو، معراج جناب حضرت آدم علیہ السلام نو بھی ہوئی سی، آپ جنت دے وچوں پھر واپس آئے۔ معراج جناب ادریس علیہ السلام نو بھی ہوئی سی، آپ نے آکھیا سی کہ میں معراج کرنا چاہنا، آپ یہ معراج واسطے سورج دی دیکھ بھال واسطے جدو اتنے پہنچے عرض کی تھی یا رب العالمین میری روح پرواز ہو جاوے، میں ایک باری موت اور ذائقہ چکھ دواں، پھر پتہ چلے گا کہ عبادت دے اندر کس طرح لطف آندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا، روح پرواز ہو گئی، پھر روح پائی گئی۔ آپ نے فرمایا میں جنت دی سیر کرنا چاہنا، آپ جنت دے اندر گئے تھے رہ پہ، فرشتے نے آکھیا کہ اے ادریس تہاڈی پیچھے امت بھی ہے، تہاڈی پیچھے امت بھی ہے، تسی اللہ دے نبیو واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ رب دا وعدہ سی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، فرمایا پھر زندہ ہونا ہے، پھر جنت کے اندر جانا ہے، پھر انہوں نے نہیں کہنے جانا، میں موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، پھر زندہ ہو گیا اور جنت کے اندر آ گیا، اور تے میں واپس نہیں جا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی انہوں ارشاد ہویا کہ سب تو پہلے جنت دے اندر تے میرے نبی نے آنا ہے، بعد دے وچ سب نے آنا ہے۔ آپ نے عرض کی تھی کہ اے میرے رب العالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے حوراں بھی موجود ہون گیاں، اور جڑے فرشتے نے وہ بھی موجود ہون گے۔ عرض کی تے یا رب العالمین یقیناً وہ موجود ہون گے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ موجود ہون گے، لیکن وہ تے میرے نبی دے خادم ہون گے۔ عرض کی تھی یا رب العالمین میں بھی حضور دا خادم بن کے رہاں گا، لیکن رہنا میں جنت دے اندر۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، معراج جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی ہوئی، آپ بھی آسمان دے اوتے تشریف لے گئے، آپ آسماناں دے اوتے تشریف لے گئے، آسماناں دے اوتے سیر کر کے دیکھیا کہ ایک بندہ گناہ کر رہے، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک گناہ کر رہے ہیں، انہوں مار دے، دوسرے نو، تیسرے نو، تو چوتھے دا آکھیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے خلیل تسی واپس چلے، آپ واپس آگے۔ معراج جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی ہوئی، معراج جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی ہوئی، لیکن ہر معراج دے اندر فرق ہے، جو معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نو رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اس دے اندر تاجدار کائنات جس منزل کو گزرے نے، جس جگہ کو گزرے نے، جتنے نے اپنی امت نو یاد رکھیا ہے، حضور مراد دے اوتے سوار ہوئے نے، یہی عرض کرتے نے یا رب العالمین اج مینوں معراج واسطے لین واسطے سواری آئیے، کل میری امت دے حشر دے میدان دے اندر جمع ہون واسطے پریشان ہو گئی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے حضور دے غلاموں ذرا غور و فکر کرو، لیکن معراج دا خلاصہ کہ میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دا سفر اختیار کیتا، میرے نبی نے اتھے جا کے کیے نظارے کی۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں رات بڑی برکتاں والی، یقیناً دوستاں نوں نیندر بھی آ رہی، کوشش کراں گا کہ مختصر کریے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے نبی پہلے آسمان دے اوتے تشریف لے گئے، فرشتے نے آقا علیہ السلام نو مرحبا کیا۔ بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبرائیل فقیل من انت قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح الینا متفق علیہ۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین آسمان دے اوتے تشریف لے کے گئے، دروازہ کھڑکایا، فرشتے نے عرض کیتا کون؟ آپ نے فرمایا میں جبرائیل، انا جبرائیل۔ من انتا کون؟ آپ نے فرمایا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہاں۔ وقیل مما آتا، انہوں نے آکے تواڈے نال کون ہے؟ آپ نے فرمایا
قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کیا کیا انہوں نے بلایا گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں بلایا گیا۔ پھر دروازہ کھولیا گیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، ایتھے ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ تسی سارے مولوی لوگ آندے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں معراج ہویا سی جنت بھی سجائی گئی سی، سارے فرشتیاں نو بھی ایک خبر کر دیتی گئی سی، لیکن اے پوچھیا کیوں جا رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوندا ہے کیا جبرائیل امین پہلی باری آیا سن؟ تے جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے سن تے ادھروں تے آ رہے نے زمین دی طرف تے پھر واپس بھی جا رہے ہیں؟ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ایک انوکھا سفر سی، یہ او دروازہ سی آسمان دا جڑا سپیشل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج واسطے بنایا گیا سی، جتے فرشتے دی ڈیوٹی لائی گئی سی، جڑا اس تو پہلے نہ پہلے کھلیا سی اور نہ بعد دے وچ کھلنا ہے، وہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج واسطے۔ انہوں نے پتہ سی لیکن تعظیم واسطے پوچھ رہے نے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، حضور جدوں پہلے آسمان دے اوتے تشریف لے کے گئے، ویکھیا کہ اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے جڑے نے نا قیام دی حالت دے اندر تسبیح کر رہے نے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے جبرائیل کدوں دے پڑھ رہے نے، یہ تسبیح کدوں دے پڑھ رہے نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت تے پڑھ رہے نے جدوں نے اللہ نے انہاں نو پیدا کیتا ہے تے اس آسمان نو پیدا کیتا۔ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت کے اندر دعا کرو اللہ ایک قیام دی جڑی حالت ہے نا یہ تہاڈی امت نو عطا فرما۔ حضور نے دعا منگی تے امت نو قیام ملیا نماز دی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، ایسے طرح جڑی ساڈی نماز ہے نا یہ معراج دی عطا کردا ہے۔ پہلے آسمان دے اوتے میرے نبی نے قیام ویکھیا، دوسرے آسمان دے اوتے حضور نے رکوع ویکھیا، تیسرے آسمان دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ ویکھیا، چوتھے آسمان دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قعدہ ویکھیا۔ اس ساری حالت ویکھ کے اللہ کو دعاواں منگدے رہ گئے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات نال جدوں عرش دے اوتے پہنچے ملاقات کیتی تے خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے پھر نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازاں ملیاں، کنیاں؟ 50۔ یہ پڑھنیاں پہ جاندیاں نا 50 تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہوتے ہو تے کوئی کام ہی نہیں سی ہونا پھر ساڈے۔ دعاواں کرو جناب کلیم اللہ نو جنہاں نے آکھیا کہ اللہ دے نبی میں جاننا مینوں پتہ ہے انہاں نے کوئی نہیں پڑھنی، انہاں نے کوئی نہیں پڑھنی، مہربانی کرو واپس لگے جاؤ تھوڑیاں کٹ کرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کٹ ہوندیاں کنیاں بچیاں؟ 5۔ جدو حضور آخری واری گئے نا اللہ فرمایا 50 نمازاں دتیاں سن نا، کنیاں دتیاں سن؟ 50۔ تے ہن آ بچیاں نے 5 نمازاں 5 ہوئیاں نے، ثواب 50 دا ہی۔ نمازاں 5 ہوئیاں نے، نمازاں گھٹ ہوئیاں نے لیکن ثواب وہی 50 دا ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام رب دی رحمت اتنی وسیع، اور اگر اسی ایک نماز نو جماعت نال پڑھنے ہیں، ایک روایت دے مطابق 50 دا، ایک دے مطابق 27 نمازاں دا رب ثواب عطا فرمائے۔ اگر مسجد دے اندر امام نے مگر اسی نماز پڑھنے ہیں تے صحیح حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر میں گل کر رہا ایک حضور دی حدیث مبارکہ کہ جماعت نال پڑھن دے نال 50 نمازاں دا ملدا ہے، دوسری روایت دے مطابق 27 نمازاں دا ثواب ملدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، لیکن پھر بھی اسی غافل، اسی غفلت دے اندر سانوں پتہ چلے نا کہ نال نے ملک دے اندر افغانستان دے اندر ساڈا 1 روپیہ اتھوں دا 1 روپیہ تے ساڈے 5 بننے نے نا، اسی ملک چھڈ کے اتھے جا کے دیہڑی لانے یار کہ کرنسی دا یار بڑا فرق ہے۔ اتھوں دا 1 روپیہ تے پاکستان دے ساڈے 5 روپے بن جاندے نے یا 27 روپے بن جاندے نے، بعد اسی ملک چھڈ کے اتھے دی مزدوری چلن واسطے تر جانے ہیں، لیکن آخرت واسطے اسی محلے دی مسجد دے اندر نہیں جا سکتے، قبر واسطے، آخرت واسطے، نام اعمال وچ نیکیاں زیادہ کرن واسطے اسی محلے دی مسجد وچ نہیں جا سکتے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، مال دولت
گڈیاں کوٹھیاں ہر چیز جنہ کچھ بھی ہے نا ایسے ہی ہے یہ وراثت ہے تہاڈا کہ یہ جڑا رجسٹر پر ہویا پیا نا سجے منڈے والا یہ بھی نال جانا تے جڑا کھبے منڈے تے پر ہویا پیا نا فرشتہ جڑا لکھدا بیٹھا ہے نا یہ دو رجسٹر نال جانے انہاں دے اندر چنگے کھاتے لکھی ہونے نے وہ پھر آخرت چنگی بن جانی ہے یا اگر بھڑیا کم والا فرشتہ بہتا ورک کر کے گیا تے پھر اگے آپ بھی سوچ دو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عرض کر رہا تھا حضور پہلے آسمان دے اوپر تشریف لے گئے آقا علیہ السلام نے جناب حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھیا حضور نے سلام کیتا تے ویکھیا کہ آدم علیہ السلام سجے پاسے ویندے نے تے ذرا خوش جاندے نے اور کھبے پاسے ویندے نے تے پریشان ہو جاندے نے روڑ جیسی طبیعت ہو جاندی عرض کیتا ہے جبرائیل کہ کون نے تے کی معاملات نے آقا علیہ السلام دی پاک بردستی اندر عرض کرتے نے جناب اول البشر جناب آدم علیہ السلام نے سجے پاسے اپنی نیک امت نو ویندے نے اپنی نیک اولاد نو ویندے نے نیک کاراں نو ویندے نے یہ خوش ہو جاندے نے کہ میری اولاد جنتی یہ جنتیاں والے اعمال کر اور جدو کھبے پاسے ویندے نے انہاں نو اپنی دوست کی اولاد نظر آندی پھر یہ پریشان ہو جاندے نے غمگین ہو جاندے نے کہ میری اولاد دوزخ دی اندر جائے آقا علیہ السلام نے غلام اے او باپ نے جڑے سب تو پہلے انہوں نے انی فکر ہے آقا علیہ السلام نے غلام آج اسی دنیا دے اندر رہندے ہوئے ہیں کی کچھ کر ذرا غور و فکر کریے اور اس معراج کی رات میں ہاتھ کھڑے نہیں کرنا اپنے اپنے دلوں دے اندر فیصلہ کریے کہ آئندہ گناہاں دی طرف نہیں جاواں گی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز اپنے دل دے اندر تہیہ کر لو اور اللہ کو سچے دل دے نال اسی توبہ کرا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور میں او چیزاں دسن لگا جڑے آقا علیہ السلام نے پہلے آسمان دے اوتے تکیا سن اور نال انشاءاللہ قرآن دی آیت بھی نال پڑھاں گا تاکہ تہاڈی سمجھ دے اندر گل آ جاوے اور اے بھی نہ سمجھنا کہ مولوی پتہ نہیں اپنے طرفوں دسی جا رہا ہے یا حقیقت دے اندر بھی اس کا کوئی تعلق ہے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور فرماندے نے میرا گزر ایسے لوگوں نے سامنے ہویا کہ جڑے کھیتی باڑی کر رہے اج کھیتی بیج کے فارغ ہوندے نے انہاں دی کھیتی وڈن واسطے تیار ہو جاندی ہے او وڈدے نے تے 70 گنا تک جس طرح ایک دانہ بیجدا بیجیا ہے 70 گنا تو لے کے 700 گنا تک جڑا نا او مال چک دے حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل یہ کون لوگ نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کر جڑے اللہ تبارک و تعالی دے راستے دے اوتے خرچ کردے سن رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ یہ مکمل آیات مقدسہ ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر انہاں لوگوں دی مثال جڑے اللہ دے راستے دے اوتے خرچ کردے نے ایسے طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک دانہ 7 خوشے اگاندا ہے اور ہر خوشے دے اندر 100 دانے اگدے نے اللہ تبارک و تعالی جس واسطے چاہندا ہے زیادہ کر آقا علیہ السلام نے غلام حضور فرماندے نے پھر ایسے لوگوں نے سامنے میرا حضور ہویا جنہاں دے سر پتھر دے نال پھوڑے جا رہے ایسے لوگوں دے سامنے میرا حضور ہویا کہ جنہاں دے سر پتھر دے نال پھوڑے جا رہے سن حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل اے کون لوگ نے جنہاں دے نال اس اعلی معاملہ کیتا جاندا ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او بندے نے جڑے دنیا دے اندر نماز دے اندر سستی کردے سن اے او بندے نے جس دنیا دے اندر رہندے ہویا نماز دے اندر سستی کردے سن رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون فرمایا پھر دوزخ دے اندر خرابی دا انہاں نمازیاں واسطے تیار کر کے رکھیا ہویا ہے جڑے اپنی نمازاں دے اندر سستی کردے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ ساڈی سستی ہے نا صبح دا وقت ہویا ہے چلو کوئی نہیں یار سو رہنے ہیں پھر زہر پڑھیں گے زہر دا وقت آیا پھر سستی جاگی یا عصر پڑھیں گے عصر دا وقت آیا پھر سستی جاگی یا اسی مغرب پڑھیں گے مغرب دا وقت آیا پھر سستی جاگی یا عشاء پڑھیں گے چلو کوئی نہیں ہن رات ہو گئی ہے کل تو پڑھیں گے اسی طرح ساڈیاں دیہاڑیاں گزر جاندیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور فرماندے نے اسی تھوڑے ہور اگے گئے ایسے لوگوں دے سامنے گزر ہویا انہاں دی شرمگاہ دے اگے اور پیچھے چرچھڑے لیٹے ہوئے سن اور مویشیاں دی طرح چل رہے سن اور زقوم اور تھور اے دوزخ دے اندر ہوئے گا اے پتھر کھا رہے نے حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ نے جڑے اس طرح دے معاملات کر رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے او لوگ نے جنہاں دے اوتے زکات فرض سی لیکن انہاں نے دنیا دے اندر زکات نہیں دی اللہ نے انہاں دے اوتے زکات فرض کیتی سی لیکن انہاں بندیاں نے زکات نہیں دیتی رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم اور جو لوگ سونا اور چاندی نو خزانہ بنا کے رکھ دینے اور اس نو اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کرتے فرمایا انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو حضور فرماندے نے پھر ایسے لوگوں دے سامنے ساڈا حضور ہویا ایک جگہ دے اوتے لوگ جمع نے انہاں دے سامنے صاف ستھرا گوشت بھی موجود ہے صاف ستھرے کھانے بھی موجود نے اور گندا بدبودار گوشت بھی موجود ہے او لوگ صاف ستھرے کھانے نو چھڈ کے بدبودار گوشت بدبودار کھانا کھا رہے نے حضور فرماندے نے میں جبرائیل کو پوچھیا یہ کون لوگ نے یہ کون لوگ نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ او لوگ نے یہ او لوگ نے یہ او مرد نے جنہاں دی گھر دے اندر بیوی موجود ہوندی سی استعمال دی واسطے نہیں بچاندے سن انہاں دے اندر اے عورتاں موجود نے جنہاں دا گھر دے اندر شوہر موجود ہوندا سی استعمال دی واسطے مدد دی تعلق رکھدیاں سن مالک کی کائنات مالک کی ارض السماوات نے 15 سپارے دے اندر ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا میں تسی لوگ زنا دے قریب ہرگز نہ جانا کیونکہ یقیناً بے حیائی اور برا رستہ یقیناً بے حیائی اور برا رستہ ہے اسی حدیث نو پہچانے ہیں اور نہ رب تعالی دے قرآن نو پہچانے ہیں حضور فرماندے نے پھر ایسے لوگوں دے سامنے میرا حضور ہویا کہ جنہاں دے ہونٹ جڑے نے نا او اونٹاں دے ہونٹ دی طرح ہو گئے جس طرح اونٹ دے ہونٹ ہوندے نے نا اس طرح ہونٹ ہو گئے سن پر میں او اگ دیاں چنگاریاں کھا رہے سن اگ دیاں چنگاریاں کھا رہے سن اور او چنگاریاں جڑیاں کھاندے سن او پیٹ نو چیردیاں ہوئیاں تھلے نکل جاندے حضور فرماندے نے میں پوچھیا اے جبرائیل یہ کون لوگ نے اے جبرائیل یہ کون لوگ نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر یتیماں دا مال کھاندے سن یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر یتیماں دا حق کھاندے سن رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا رب نے قرآن کے اندر واضح اعلان کیتا ہے کہ اگر یتیم دا حق کھا رہے ہیں نا یتیم دا مال کھا رہے ہیں یاسب کی آگ کھا رہے ہیں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں یتیم دا مال نہیں کھا رہے رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد حضور فرماندے نے پھر ایسے لوگاں دے سامنے گزر ہویا جڑے شار عام لٹکائے ہوئے سن جس طرح سڑکاں دے اوتے لٹکے ہوندے نے فرمایا ایسے طرح لٹکائے ہوئے سن سولیاں چڑھے ہوئے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جڑے رستیاں دے اوتے بیٹھ کے لوگاں نوں تکلیفاں دیندے سن جڑے راواں دے اوتے بیٹھ جاندے سن کسی دی تھی پین نو چھیڑنا کسی ایسے رستے تے بیٹھ جانا جتوں بندیاں نے گزرنا انہاں نوں لٹ لینا انہاں کول مال کھو لینا راہ دے موزی جنہاں نوں آندے
فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے قیامت دے دن یہ سزا دینی ہے. حضور نے معراج دی رات ویکھیا اور رب تعالی نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ. اے لوگو رستے دے اندر اس طرح مت بہو کہ تسی لوگاں نو ڈراؤ اللہ تعالی دے رستے تو روکو. رب تعالی نے قرآن دے اندر منع کیتا ہے کہ ایسی صورت دے اندر نہ بہو کہ تہاڈی کول کوئی خوف حاصل کرے. حضور دے غلاموں گل بڑی ڈاڈی ہے لیکن میں کرن لگا مسجد دے اندر بیٹھ کے اگر تہاڈی وجہ تو کسی گلی دے کونے دے اندر بیٹھے ہو تہاڈی وجہ تو کسی دی دین نے اس گلی دا رستہ بدلیا ہے ایسے بدبخت اور گلی دے دوسری کتے دے اندر کوئی فرق نہیں ہے جس کو کسی لوگ رستہ بدل جاتے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک ایسا دور آ گیا کہ انہی حیائی اکھا دی اندر کہ ایک کونے دی اندر چلو جاویں تی پہن نو رسید کرنا آ جاؤ کیا صرف ایک مسلمانیت باقی رہ گئی ہے ساڑھے اندر قیامت سے دن کی صلاح خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی پاک برسس کے اندر پیش ہوا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رسول ساڈا ہی ہے کہ اسی قرآن پڑھیا نے یا اسی پڑھیا انہوں نے لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ. کہ اگر اسی اے قرآن دا لفظ پڑھیا ہوندا اے قرآن دی آیت پڑھی ہوندی تے کدی بھی سانو راہ دے اوتے بیٹھ کے کسے دی تھی پیر نو چھیڑن دی ضرورت نہ پیندی. مسئلہ ساڈا یہی ہے کہ اسی قرآن پڑھیا ہی. حضور فرماندے نے پھر اسی اگے گئے ویکھیا کہ کچھ ایسے لوگ موجود نے جنہاں دے ہونٹ اور زباناں اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہی اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہی ہیں کٹیاں جاندیاں نے بہت جلد اپنی اصلی حالت دے اندر آ جاندیاں نے پھر کٹیاں جاندیاں نے پھر اصلی حالت دے اندر اسی طرح انہوں نے تکلیف دیتی جا رہی. حضور نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کون لوگ نے اے جبرائیل کون لوگ نے جنہاں دے نال یہ معاملات ہو رہے نے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے بادشاہاں دے کول جاندے سن تے انہاں دی خوش آمدہ کردے سن. وقت دا بادشاہ قاتل ہے انہوں جا کے عادل آندے سن. وقت دا بادشاہ ظالم ہے انہوں عادل آندے سن. انہوں بڑا بردبار آندے سن یعنی اس دی جا کے بے جا قریب کردے سن. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. اے لوگوں دی طرف میلان نہ کرو ایسے لوگاں دی طرف میلان نہ کرو انج دیاں بندیاں دے کول جا کے نہ بہو جنہاں لوگاں نے ظلم کر کے رکھے جنہاں لوگاں نے دوسرے بندیاں دے اتے ماڑیاں دے اتے ظلم کر کے رکھیا ہویا ہے. فرمایا پھر تانوں بھی اگ دی سزا ملے اگر تسی انہاں نو چنگا سمجھ کے انہاں دے کول جا کے بہو گے انہاں نو اچھا رکھو گے تے فرمایا تانوں بھی قیامت دے دن انہاں دی طرح سزا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ سارے واقعے جڑے نے نا حضور نے معراج دی رات ویکھے. کدوں ویکھے؟ معراج دی رات ویکھے. حضور فرماندے نے اسی تھوڑے جے اگے چلے ایسے لوگاں دے سامنے حضور ہویا کہ جڑے مردار جانور دے گوشت دا ٹکڑا کھا رہے. حضور فرماندے نے میں پوچھیا اے جبرائیل یہ کون لوگ نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر ایک دوجے دی غیبتاں کردے سن. یہ او لوگ نے یہ او بندے نے جڑے دنیا دے اندر رہندے ہویا ایک دوسرے دی غیبتاں کردے سن. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تعالی نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. رب تعالی ارشاد فرماندا ہے ایک دوسرے دے عیب نہ لبو. کیا تہاڈے وچوں بعض لوگاں دا بعض دا گلہ کرنا اسی طرح نہیں ہے
کہ تسی اپنے بھرا دا گوشت کھاؤ؟ کیا تہاڈے وچوں اس طرح کوئی پسند کرے گا کہ میں اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاواں؟ کیا کوئی پسند کرے گا کہ میرا بھرا مردا ہوئے میں اس دا گوشت کٹ کے کھاواں؟ میں جس طرح ایسے کو کریت کر دیو نا، کراہت محسوس کر دیو، اسی طرح ایک دوسرے دے اوتے باوقار ہون دیو یا ایک دوسرے دی غیبت کر دیو یا بھی کراہت کر دیو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضور فرماندے نے اسی اگے گئے ساڈا ایسے لوگاں دے سامنے گزر ہویا جنہاں دے چہرے کالے، اکھاں نیلیاں، تھلڑا ہونٹ جڑا نا او پیراں تک چلا گیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور اوپر دا ہونٹ سکڑ کے سر تک پہنچ گیا۔ حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل یہ کون لوگ نے جنہاں نو اس طرح دا عذاب دیتا جا رہا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او بندے نے جڑے دنیا وچ شراب پیندے سن، اے او بندے نے جڑے دنیا دے اندر رہندے ہویا شراب نوشی کردے سن، جڑے دنیا دے اندر رہندے ہویا شراب پیندے سن۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رب تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا شراب پینا، اے جوا کھیلنا، اے بھوتڑی بال کرنا، اے سارے کام جڑے نے شیطانی نے، مسلمان نہیں ہے۔ شراب پینا مسلمان دا کم نہیں ہے، سود کرنا مسلمان دا کم نہیں ہے، بت پرستی کرنا مسلمان دا کم نہیں ہے۔ یہ سارے کم کہندے نے شیطان دے کم نے، لیکن افسوس نال کہنا چاہنا اج کر مسلمان نام دے مسلمان جڑے نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو صحیح حدیث مبارک حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ حضور فرمایا کہ جدوں شرابی شراب پیندے نا اس دا ایمان اس دے وچ نکل جاندا، جدوں شراب پیندا نا بندہ اس دا ایمان اس دے وچ نکل جاندا ہے، اس وقت تک جدوں تک وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر نہیں، جدوں تک وہ بندہ اپنے ہوش و حواس کے اندر نہیں آندا نا اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہوندا، اس دا ایمان نکل جاندا ہے۔ فرض کرو ایک بندے نے شراب پیتی ہے، بے ہوش ہے، شراب دے نشے دے اندر دھوتے تے آ گیا موت دا فرشتہ تے لے گیا روح، ایمان دے وچ ہے گا نہیں سی تے پھر کدھر نو جائے گا؟ ذرا بول کے دسو نا مینوں اج، کدی کدی میرے نال بھی بول لیا کرو، کدھر نو جائے گا پھر؟ دوزخ والے پاس، کیونکہ ایمان ضروری ہے۔ جنت وچ وہی جان کے جنہاں دا ایمان ہوے، کوئی کافر مشرک جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ جنت ایمان والے واسطے، مومناں واسطے، مسلماناں واسطے، حضور دے غلاماں واسطے، ایمانہ کافرہ شداد ابو جہل اتبا شیبہ انہاں واسطے نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے اور اس کلمے دے اوتے انہاں نوں موت پائیے، دنیا دے اندر صحیح عقائد رکھے نے، انہاں واسطے جنت۔ یا کہ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ کدی ایسا ہو گیا کہ پھر اسی کدھر نو جاواں؟ کدی سوچیا؟ چند منٹ دی لذت واسطے اسی رب بھی ناراض کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تاجدار کائنات نے اور بھی بہت کچھ ویکھیا، لیکن وقت بالکل مختصر ہے۔ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات ہوئی رب تعالی دے نال، خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہت ساریاں گلاں باتاں کیتیاں۔ کچھ گلاں انج دیاں سن جڑیاں ہر کسے نوں دسنیاں سن، کچھ گلاں انج دیاں سن جڑیاں کسے کسے نوں دسنیاں سن، اور کچھ گلاں انج دیاں سن جڑی ہر کسے نوں دسنیاں سن۔ کچھ گلاں ایسیاں جڑیاں کسے نوں نہیں دسنیاں، کچھ ایسیاں جڑیاں خاص خاص بندے نوں دسنیاں، اور کچھ گلاں جڑیاں ہر کسے نوں دسنیاں نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا کے میرے نبی دی تعریف کی تھی۔ حضور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام دے واسطے اسی ہوا اور پرندیاں نو مسخر کیتا،
بس تواڈے واسطے زمین نو پاک کر دیتا اور مسجد بنا دیتا کہ جتھے تواڈی امت نماز پڑھے گی انہاں دی اوتھے نماز ہو جائے گی، کیونکہ تاجدار کائنات دی آمد تو پہلے انہاں دی خاص عبادت گاہ ہوندیاں سن جنہاں دے اندر وہ نماز پڑھتے سن، عبادت کرتے سن، عبادت قبول ہوندی سی، استماع سوا عبادت نہیں سی ہوندی قبول۔ تاجدار کائنات نو اللہ تبارک و تعالی نے معراج دی رات احسان دتی کہ تہاڈا امتی پانی لا رہا ہے، مسجد دے اندر موجود ہے، کام کاج کر رہا ہے، چھت بنا رہا ہے، جتنے موجود ہے بس جگہ پاک ہوئے مصلی بچھا کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول کر۔ سبحان اللہ۔ اور میں اسی تہاڈی امت واسطے پوری روئے زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، اور میں تیرے واسطے بادشاہ ہون گے، لیکن تہاڈے تو پہلے بادشاہیاں دتیاں نے، لیکن تہاڈے واسطے بادشاہاں دی گردناں جھکا دتیاں نے، تہاڈے سامنے سارے بادشاہ گردناں جھکا لین گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندر اسی روح پھوکی، بس تیرا نام اپنے نام دے نال مشتق میں محمود ہاں اور تہاڈا نام محمد رکھیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں فرمایا میں کسی مؤذن دی اذان قبول نہیں کرتا جس کے اندر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ دا تذکرہ نہ ہوئے، یعنی میرا تذکرہ نہ ہوئے، تہاڈا تذکرہ نہ ہوئے، میں اس وقت تک کسی مؤذن دی اذان کو قبول نہیں کرتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نے جدو اپنی تعریفاں رب تعالیٰ کو سنیا، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میں تیرا حبیب ہاں، میں تیرا محبوب ہاں، اے سب کچھ میرے واسطے میری امت واسطے کی۔ یا رب العالمین یہ ساریاں شانہ میرے واسطے نے، میں نے تسی عرش کے ہوتے بلایا ہے، میں نے ساریاں فضیلتاں دتیاں نے، سارا کچھ کیتا ہے، ارشاد فرما دیو میری امت واسطے کی۔ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب جدو تہاڈی امت دے نال تعلق رکھن والا کوئی بھی بندہ موت تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا نا، اسی اس کی توبہ قبول فرما لیں۔ عرض کی تھی یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے، یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب اگر موت تو 1 مہینہ پہلے، 1 سال نہیں 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اسی اس کی توبہ قبول کر لواں گے۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب اگر موت تو 1 جمعہ پہلے توبہ کرے گا تہاڈا امتی میں اس کی توبہ قبول کر لواں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب اگر موت تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا اسی اس کی پھر بھی توبہ قبول کر لواں گے۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب اگر گھرگھراہٹ دے وقت بھی توبہ کر لے گا، اسی پھر بھی توبہ قبول کر اسی پھر بھی توبہ قبول کر لواں گے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ اور میں چلو عید خاتمہ ہو گیا جدو رمضان المبارک کا رحمتہ اور برکتہ والا مہینہ ہوئے گا، رمضان دی رات دی اندر تہاڈی امت دے نال تعلق رکھن والے جننے بھی لوگ ہون گے انہاں دے وچوں 1 لاکھ شخص نو جس دے اوتے دوزخ واجب ہو گئی ہوے اسی ہر رات دے اندر آزاد کران گے۔ تاجدار کائنات عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نے کلمہ پڑھنے والےوں خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا جب رمضان دی آخری رات ہوے گی جننے پورے مہینے دے اندر آزاد ہوئے ہون گے انہیں اسی آخری رات دے اندر آزاد کرو، انہیں اسی آخری رات کے اندر آزاد کران گے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والےوں حضور دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے پھر دل چھوٹ گئے اور میں لے لو خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی عطا تو بعد حضور عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اے دل چھوٹ دے اندر کیس دتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تسی میرے حبیب ہو، میرا محبوب لے جاؤ، میری معافی لے جاؤ، میری رحمت لے جاؤ۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سب کچھ کرنے کی کائنات مالک کی ارض و سماوات نے معراج کی حضور کو عطا فرما دیتا، فرمایا میری رحمت بھی لے جاؤ، میری معافی بھی لے جاؤ، جنہوں تسی معافی دیو گے میں رب انہوں معاف فرما دیاں گا، جنہوں تسی اپنی رحمت دے ساتھ لے لو گے میں رب ہو کے انہوں اپنی رحمت دے ساتھ لے لوں گا، جنہوں تسی جنت کے اندر لے کے جاؤ گے میں انہوں جنت کے اندر بھیج سبحان اللہ تکبیر اللہ رسول اللہ حضور دے غلاموں یہ خلاصہ معراج ہے۔ ساڈے نبی نے کتنا کچھ منگیا، پہلے امتاں دا ایک وقت معین ہوندا سی کہ موت تو انی دیر پہلے توبہ کرنی ہے تو توبہ قبول ہے ورنہ کو نہیں قبول۔ حضور نے جب پہلے سوال کیتا نا اللہ نے فرمایا 1 سال پہلے توبہ کرے گا نا پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ عرض کی تھی یا رب العالمین اس تو زیادہ چاہیے۔ حضور فرمایا اچھا کوئی گل نہیں 1 مہینے بعد یعنی موت تو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے کے کبھی۔ عرض کی تھی نہیں یا رب العالمین میں تیرا محبوب ہاں۔ حضور فرمایا چلو جڑا او جمعہ آوے گا نا موت تو پہلے والا اگر اس دن توبہ کیتی ہوے گی نا تو کوئی نہیں قبول ہو جائے گی۔ عرض کی تھی نہیں یار حضور فرمایا چلو وہ آخری وقت دے اندر۔ عرض کی تھی نہیں میں اچھا پھر گھرگرات دے اندر اگر توبہ کرے گا نا پھر قبول کرو۔ عرض کی تھی یا رب العالمین یہ تو ٹھیک ہے نا اور بھی عطا کرو۔ حضور فرمایا اچھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ تو رمضان دا برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے کہ میں اس مہینے دے اندر ہر رات 1 لکھ تہاڈا امتی جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو گئی انہاں نوں آزاد کراں۔ عرض کی تھی یا رب العالمین اس تو بھی زیادہ۔ میں جدوں پورا مہینہ لنگ جائے گا نا پورے مہینے دے اندر جنہیں آزاد ہوئے ہون گے نا انہاں دی گنتی دے برابر پھر آخری رات بھی آزاد کر۔ عرض کی تھی یا رب العالمین مینوں اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور دا کلمہ پڑھن والی پھر رب تعالی نے سب کچھ حضور نو عطا کر دعا خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی سارے نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی ہوندیاں ہویاں حضور دے دسے ہوئے احکامات دے متعلق حضور نے جو کچھ ساڈے واسطے منگیا ہے حضور نے جو سانو تحفہ دیتا ہے نماز دا یہ سانو ادا کرن دی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تہاڈا ساریاں دا چل کے آنا مل بہنا بھائی انصر صاحب دا اور انہاں دے نال مل کے جنہاں نے بھی انتظام کیتے اللہ تبارک و تعالی تمام دا انتظام اپنی پاک برکت کے اندر صرف قبولیت عطا فرمائے اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی انہاں دے بزرگاں دی کامل بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔